نے انسانوں کے اندر دوستی کا جذبہ رکھا ہے، یہ دوستی ہر حال میں کریں گے، تو اپنے بچوں کے دوست تم خود بن جاؤ۔ ماں باپ اپنے بچوں کے دوست خود بن جائیں۔ اگر ماں باپ دوست بن جائیں گے تو پھر یہ بچہ باہر دوست تلاش نہیں کرے گا۔ اور دوست بننے کا مطلب کیا ہے؟ دوست بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کا اطمینان دلاؤ، کانفیڈنس دلاؤ کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ تمہاری بڑی سے بڑی پریشانی، تمہاری بڑی سے بڑی الجھن، اچھی ہو یا بری، سب کا حل میرے پاس ہے، تم مجھے بتاؤ۔ اور یہ سنت سے ثابت ہے، یہ بات سنت سے ثابت ہے۔ ایک نوجوان آیا کس کے پاس؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ اب سوچو کہ اللہ کے نبی اور جگہ کون سی؟ مسجد نبوی، اور آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کوئی آ کر کے مولانا آدم مصطفیٰ سے کہے کہ جی مولانا صاحب ذرا مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، تو آپ جتنے بیٹھے ہو نا سب اس کی ایسی تیسی کر دو گے، اور اگر آپ خاموش رہے تو میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ بےہودے، بے شرم، بے غیرت، مسجد کے اندر مولانا سے کہتا زنا کی اجازت دے دیجئے، ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے پاس آؤ۔ وہ قریب آ گیا، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اتنا قریب بلایا کہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بٹھا لیا، اور پھر کیا کہا؟ تم کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ کہنے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی ایک اور نوجوان آئے اور وہ بھی مجھ سے یہی کہے جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، میں اس سے سوال کروں کہ تم زنا کس کے ساتھ کرو گے؟ وہ تمہاری بہن کا نام لے، تو تم تیار ہو؟ کہنے یا رسول اللہ میں تو اس کی گردن مار دوں گا، اس کی مجال میری بہن کے ساتھ ایسا کرے۔ کہنے اچھا تو تم جس سے اجازت مانگنے آئے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ کہنے اچھا اگر وہ آ کر کے مجھ سے اجازت مانگے اور پھر میں اس سے پوچھوں کہ تم کس سے زنا کرو گے، وہ تمہاری خالہ کا نام لے، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یا رسول اللہ میں تو اس کی ایسی تیسی کر دوں گا، اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے خالہ کا نام لینے کی؟ کہ تم جس سے اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی۔ یوں اللہ کے رسول نے اسے رشتے گنائے، ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے، کہ جب تم کو یہ ساری بات پسند نہیں تو اس کو کیسے پسند ہوگی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں، اب میں نہیں کروں گا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ وہ مجلس سے اٹھا اور یہ کہہ کر اٹھا کہ خدا کی قسم اب میری نگاہ میں زنا سے زیادہ بری چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر ساری زندگی خود وہ کہا کرتے تھے وہ صحابی کہ میری زندگی میں زنا سے زیادہ بری چیز کبھی کوئی آئی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ تم اپنی اولاد کو اپنے سے اتنا مانوس کر لو، اتنی اس کو محبت دو، اتنا اس کو کانفیڈنس دو، اتنا اس کو اطمینان دلاؤ، اتنا اس سے گھل مل جاؤ کہ وہ اپنا ہر مسئلہ وہ تم سے کہے۔ اچھا اب آج کل کا تو یہی مسئلہ ہے، عام طور پر اب اس وقت میں لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی، لڑکا
کسی لڑکی کو پسند کرنے لگا، لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی، اور یہ سب باہر باہر ہو گیا۔ اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو جاؤ مرضی کرو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ ان دونوں راستوں میں وہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی، ان دونوں راستوں میں وہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی۔ اس کی بات کو سنو اور ٹھنڈے دل سے سنو، لڑکا ہو یا لڑکی، ٹھنڈے دل سے اس کی بات سنو۔ اس کی بات سننے کے بعد غور کرو، حالات پر غور کرو، اس خاندان پر غور کرو، اس بچے یا بچی پر غور کرو۔ اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے تم انکار کرو تو صرف اپنی ناک کی خاطر ان رشتوں کو مت ختم کرو، صرف اپنی ناک کی خاطر کہ نہیں صاحب میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، میں ایسا کیسے، ناک کی خاطر ایسے رشتے ختم مت کرو۔ ان کو یہ سمجھاؤ کہ ٹھیک ہے ہم بات کریں گے، لڑکے سے کہو کہ ہم لڑکی والوں سے بات کریں گے، لڑکی سے کہو ہم لڑکے والوں سے بات کریں گے۔ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چیز ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے، خود اس بچے کے لیے یا اس بچی کے لیے آئندہ کے اعتبار سے یہ بڑا نقصان دہ ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، تو اب اس کو وہ ساری پرابلمز بتاؤ، اس بچے کو بھی بتاؤ، اس بچی کو بھی بتاؤ کہ دیکھو تم نے جو اپنے لیے یہ اس کو پسند کیا ہے، اس کے پیچھے خرابیاں یہ ہیں، نقصانات یہ ہیں۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات اس کو یہ اطمینان دلاؤ کہ اس جو تم نے پسند کیا اس سے تمہاری چوائس ہماری سمجھ میں آ گئی کہ تم کیا چاہتے ہو یا تم کیا چاہتی ہو، ہم انشاءاللہ تم کو اس سے بہتر دیں گے، ہم انشاءاللہ تم کو اس سے بہتر دیں گے، اور اب اس کی کوشش کرو کہ جو اس کی پسند ہے اس سے بہتر اس کو دینے کی کوشش کرو۔ الا یہ کہ آدمی بالکل ہی بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لے اور کفر کی طرف دوڑا چلا جائے اور بالکل، تو پھر ظاہر بات ہے کہ بھئی اس وقت پھر سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ بھئی یا تو تم ایمان اس رشتے کو ختم کرو یا ہم سے رشتہ ختم کرو، یہ بالکل آخری قدم ہے۔ لیکن پہلے اسٹیپ پر ہم کو سننا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ دسیوں واقعات کا میں گواہ ہوں کہ جب اس طرح کی پرابلمز کو ہم نے سنا اور سن کر کے ان کے جن چیزوں کو وہ سمجھ رہے تھے اس کے نقصانات بتائے، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اور جس آدمی سے اس کا تعلق تھا اس کی ذات کے لیے بھی، تو وہ بات ان بچوں نے اور بچیوں نے سمجھی اور سمجھ کر کے پھر اپنے فیصلے کو بدلا، اور بدل کر کے پھر اللہ کا شکر ہے ان کے ماں باپ نے ان کے لیے اچھے فیصلے کیے اور الحمدللہ وہ آج اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دوست بنیں۔ اچھا، اب دوست بننے میں بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو ایسے دوست بن گئے کہ ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ منہ میں سگار لگایا تھا اور ابا لائٹر جلا کر کے دے رہے تھے، تو اب ایسا بھی دوست نہیں بننا ہے کہ جاؤ ساتھ بیٹھ کر کے سگریٹ پیئیں گے، ساتھ بیٹھ کر کے سگار پیئیں گے، ساتھ بیٹھ کر کے فلم دیکھیں گے، یہ بھی دوستی کا مطلب یہ بھی نہیں۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اب سامنے والا یعنی میری اولاد اپنی ہر پریشانی کو، اپنی ہر الجھن کو بے تکلف ہم سے کہہ سکے، یعنی میرے ابا کے پاس اس کا حل ہوگا، یہ سوچ، یہ اطمینان دلانا۔ اچھا، یہ جب ہی ہوگا جب آپ اولاد کو اس بات کا اطمینان دلاؤ گے میں موجود ہوں، تمہارے ہر مسئلے کا حل میں کروں گا، یہ اطمینان دلانا۔ اور یہ دوستی کا سب سے بڑا معیار ہے کہ ہم اپنے دوست کے اندر اس بات کا کانفیڈنس پیدا کر دیں کہ نہیں یار میرا دوست موجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا،
وہ کچھ نہ کچھ راستہ نکال لے گا. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یہی معاملہ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ،